السلام علیکم. آئیں جی اب سوالوں کے جواب. ڈاکٹر صاحب یہ سلاجید کے بارے میں ایک کوشچن آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر اوریجنل مل جائے تو اس میں بھی تو کافی زیادہ منرلز ہوتے ہیں. اس پہ میں نے تھوڑی تحقیق کی ہے لیکن اس میں زیادہ فراڈ ہی ہے. مجھے کوئی چیز ابھی تک کلیئر پڑھے لکھے کسی بندے کی کسی انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ نہیں ملی، لہذا میں نے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی. باقی آپ کی مرضی ہے، اپنے رسک پہ جو مرضی کر لیں. میں اس بارے میں میری کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ نہیں ملا مجھے، کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں. سائیکالوجیکل ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہیں، یہ بیسیکلی ان کا میسج ہے کہ ان کا ویسے تو بالکل ٹھیک ہے صحت کے حساب سے، لیکن ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں. سمپل سا ہے، وہی بتاتا آ رہا ہوں، لیکچر سنتے نہیں ہیں. فیٹ بڑھا دیں، کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو فیٹ بڑھا دیں بس. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون ہے، ان کی ایج 45 ایئر ہے اور ان کا ویٹ ہے 80 kg. تو ایکسرسائز بھی کر رہی ہیں اور کیلوریز تقریباً 1000 لے رہی ہیں، لیکن ان کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا. ابھی میں نے پچھلے لیکچر میں جیسے بتایا تھا کہ ٹائپ آف کیلوریز ہے. اگر تو 1000 کیلوریز کاربوہائیڈریٹ لے رہی ہیں تو کبھی کم نہیں ہوگا ویٹ. ٹائپ آف کیلوریز ہے، جو کیلوریز لے رہی ہیں وہ پروٹین اور فیٹ سے لیں، کارب سے نہ لیں، پھر آپ دیکھیں فرق پڑے گا. 1000 کیلوری میں تو آپ کا 1 کلو ڈیلی کم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ٹائپ آف کیلوریز کو نہیں سمجھ رہی. اس کو سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ لیکچر نمبر 400 کو فالو کریں یا 251 کو فالو کریں. آپ 251 سے شروع کریں، کیٹو سے، لو کارب سے، اس کے بعد آپ کاربن ڈائٹ پہ آ جائیں. شروع ڈائریکٹ کریں گے تو پرابلم آئے گا 2-3 ہفتے، کیٹو فلو وغیرہ یہ وہ. تو بہتر ہے کہ 251 سے شروع کریں، وہ آسانی رہے گی. اور جو سپلیمنٹ نے بتائے ہیں وہ ضرور لینے ہیں ساتھ، یا وہ خاص کر وٹامن D3 ہر حال میں لینا ہے، K2 اور D3، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک اور صاحب کا میسج آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی جو آپ نے ڈائٹ پلان دیا ہے یہ تو صرف 5% پاکستانی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. نہیں تو پاکستان 5%، باقی لوگوں کو ضرورت کیا ہے؟ شوقیہ کرنا چاہتے ہیں. جس کو ڈائبٹیز ہے، اوور ویٹ ہے، اس کے لیے تکلیف ہے. تو 470 لیکچر سن لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے وہ ڈائٹ افورڈ کرنی ہے پھر اس ساتھ آپ کو ایکٹیو لائف بھی گزارنی پڑے گی. 470 لیکچر سنیں، ایسی بات نہیں ہے. لوگ ہمارے یہاں خرچے نہیں ہیں. میں نے پچھلے سر نے بتایا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے لوگ اپنی آمدن کا 50% تنخواہ جو تھی، جو آمدن تھی، وہ کھانے پہ خرچتے تھے. دیسی گھی، دیسی مرغیاں، دیسی انڈے، حلوے، مانڈے. ابھی آپ 11% خرچ رہے ہیں نئی تحقیق. باقی آپ موبائل فضول چیزوں پہ خرچ رہے ہیں. یہ المیہ ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے. میں اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ کو اگر صحت ہے تو آپ اپنی تنخواہ کا کم سے کم 50% خرچیں، پھر مجھے بتائیں کیسے مہنگا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور صاحب ہے، ان کا میسج آیا ہے کہ کیٹو کیے بغیر کارنیور ڈائٹ لے سکتے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن پرابلم آئے گا پھر برداشت کر لینا. آپ ہمیشہ سلو شروع کرنا ہے، گریجولی، تدریج سے، آہستہ آہستہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے، وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سپلیمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہیں. اگر صرف D3 اور K2 لے لیں تو ساتھ انفلیمیٹری پولی آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہے وہ. ہاں بہت فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں افورڈ کر سکتی تو ضروری نہیں ہے، مجبوری ہے پھر تو. وٹامن D3 K2 ہر بندے نے لینے ہیں، کم سے کم 10,000. جیسے جوڑوں کے درد میں 20,000 تک ڈیلی بھی لے سکتے ہیں آپ. یہ اس کا ڈوز سنیں. آپ لیکچر نمبر 121 سن لیں، میں نے سارے ڈوز بتائے ہیں، 4-5 لیکچر بنائے ہیں اس پہ. تو ٹھیک ہے، یہ کم سے کم یہ تو لے لیں نا، پھر آپ باقی پھر دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور صاحب ہیں، ان کا قد تقریباً 5 فٹ 7 انچ ہے اور وزن 62 کلو ہے. یہ اپنا ویٹ 70 کلو تک لے کے جانا چاہتے ہیں، لو کارب ڈائٹ کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھن یعنی فیٹ کو لو کارب ڈائٹ میں بھی بڑھا سکتے ہیں. فیٹ تو بڑھاتے ہیں، جب آپ کاربوہائیڈریٹ کم کرتے ہیں تو فیٹ بڑھاتے ہیں 70%. یہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. جب آپ امریکن ڈائٹ ہے یا ہماری پرائن ڈائٹ ہے، اس میں 70-80% ہم کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں. جب آپ لو کارب میں آئیں گے تو 70% فیٹ کھائیں گے. بس آپ فیٹ بڑھائیں، مکھن کھائیں، چربی کھا لیں، اخروٹ وغیرہ لے لیں، آپ کا وزن بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا بیسیکلی اعتراض آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے ڈائٹ پلان میں کیلوریز کا میتھڈ صحیح نہیں ہے. یہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں. جو بک میں ہے، جو ڈائٹیشن چارٹ دیتا ہے وہ تو 15-20 ہزار روپے لیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کرے گا. لیکن میں نے آسان طریقہ بتایا ہے.
باقی اس کا سائیڈ ایفیکٹ وہ اس بارے میں غلط ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. وہ فارمولے میں نے فالو نہیں کیا، میں نے بتا بھی دیا تھا کہ میں آسان کر رہا ہوں، کیلکولیٹ کرو، یہ وہ بڑے لمبے فارمولے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کی تسلی ہے وہ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا وزن پہلے ہی بہت کم ہے اور سٹنٹ بھی پڑا ہوا ہے، تو وزن بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ اچھا، یہ سٹنٹ والے مریض یا جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ان کے لیے بہت رسکی ہے. میں ابھی لیٹسٹ گائیڈ لائن چینج کی ہے، باقی کافی کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں جو 30-40 سال کے لوگ ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں، 90% لوگوں کے 80%، کوئی کہتا ہے کوئی 70% کی آرٹریز بند ہوتی ہیں. جو کیٹو کرتے ہیں، سٹریس آتا ہے، یورین زیادہ لاس ہوتا ہے، ان کو اٹیک ہو جاتا ہے، بہانہ ہو جاتا ہے. اب اس سے اسٹینٹ ڈالا ہوا ہے، ابھی ہم ان کو کہیں گے کہ ایسپرین وغیرہ بند کرو، السر ہوتا ہے، اسٹروک ہوتا ہے، وہ مانیں گے نہیں. تو پھر بعد میں کہیں گے جی کیٹو کا فائدہ ہوگا. اس لیے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں، اپنے رسک پہ آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے نہیں ہونا، نہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو اٹینڈ کرنا ہے بعد میں کیٹو. المیہ تو یہی ہے، کیٹو اسپتال بننے کا انتظار کر لیں پھر. تو باقی اپنے رسک پہ آپ سارے کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بارے میں کچھ ایڈوائز نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد میں فالو اپ نہیں دے سکتا نا آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ براؤن بریڈ اور ملٹی گرین بریڈ جو ہے یہ لیور کے لیے ہارمفل ہے؟ بالکل، دونوں فراڈ ہے بہت بڑا. میں نے لیکچر بنایا ہے اس پہ، میرا خیال لیکچر نمبر 61 ہے ملٹی گرین پہ. وہی اس سے اناج جمع کر دیے ہیں، بیوقوف بنایا ہے لوگوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فیٹی لیور کی سب سے بڑی وجہ اناج ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، فیٹی لیور کا علاج کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، آپ فیٹ اور پروٹین کھائیں، فیٹی لیور ختم ہو جائے گا، بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ براؤن بریڈ سب فراڈ ہے، کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈائٹ چارٹ ہے شوگر والے بھی استعمال کریں؟ ہاں سب کے لیے ہے. شوگر کا کیا مطلب ہے ہی شوگر کے لیے بیسیکلی. اوور ویٹ کا مطلب ہی یہ کم ہوگا، شوگر ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ اس کوشچن میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ریڈ میٹ کہتے ہیں بیف کا یا مٹن کا، اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، صحت مند بندے کو تو بالکل نہیں ہو سکتی. یہ کارنیور ڈائٹ، اسی سارا ریڈ میٹ ہی کھاتے ہیں کلو روز. وہ پرانے کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ مکس کریں گے، آپ گوشت کے ساتھ روٹی کھائیں گے، بعد میں پیپسی پئیں گے، ابھی آپ پھر زہر آپ کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے بغیر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ K2 اریکٹائل ڈسفنکشن کو بھی پرماننٹلی ختم کر دیتا ہے؟ ہاں جی، یہ میں نے لیکچر بھی بنایا تھا، بالکل ختم کرتا ہے. جب یہ آرٹری کو کھولے گا، اریکشن بلڈ فلو ہے، بلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سارا کچھ. اور یہ ایک اسٹڈی آئی تھی کہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ان میں 70-80% کو اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آرٹری بھی بلاک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو K2 کھولے گا ہارٹ کی بھی، تو اس کو اریکشن بہت فرق پڑتا ہے. اس سے بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کبھی 300 ملی گرام مائکرو گرام روزانہ لے کے دیکھیں، بی پی بھی کم ہوگا اور اریکشن میں بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کی عمر بیسیکلی 45+ ہے، بیماری شوگر وغیرہ کوئی نہیں ہے، جبکہ ان کا ویٹ بھی کم ہے، تو ان کو کیٹو ڈائٹ کرنی چاہیے؟ کیٹو ڈائٹ آپ ویٹ بڑھانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پروٹین اور فیٹ بڑھا دیں، پھر ٹھیک ہے، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ چیا سیڈ اور تخم مرغا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصل میں فرق ان میں ہے، لیکن میں جو بات بتاتا جا رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں تخم مرغا ایک تو سستا بہت ہے، دوسرا لوکل ہے، تیسرا اس میں لیکٹن بہت کم ہے. وہ باہر سے آتا ہے، مہنگا بہت ہے. نیوٹریشن ویلیو میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 1-8% فرق ہے. اس لیے پھر کیوں اتنی مہنگی چیز کے، یہی زیادہ فائدہ ہے اس کا کہ آپ اپنی تخم مرغا لیں. کوئی زیادہ چیا سیڈ اس سے کسی لحاظ سے بہتر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کوشچن آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ جو ہے بیسیکلی یہ لانگ ٹرم یا ہمیشہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، تو اس کے بارے میں بتائیں. آپ لیکچر نمبر 480 سنیں، ہمیشہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ لو کارب کیٹو اسی پہ رہیں گے. لیکچر نمبر 480 سن لیں، اس کا میں نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے ادھر. یہ خاتون کا ڈاکٹر صاحب میسیج آیا، وہ پوچھ رہی ہیں کہ پیگنینسی میں اگر وہ کیٹو ڈائٹ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، آپ کے لیکچر نمبر 429 پہ عمل کر سکتی ہیں پریگنینسی میں؟ پورے وٹامن لیں، وہ سپلیمنٹ ہے. 261 اور 262 لیکچر میں نے بنایا ہی پریگنینسی کے لیے ہے، کیٹو ڈائٹ کے لیے. 261 262 سنیں، اور 429 کے سپلیمنٹ اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو پہلے دن سے لے لیں پریگنینسی سے، انشاءاللہ بہت ہیلدی بیبی ہوگا.
ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورے دن میں 85 گرام پروٹین اور 135 گرام فیٹ لینا ہے، اور دوسری بات پوچھنی تھی کہ 60 گرام گھی لینے سے باقی فیٹ مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، وہ میں نے 60 گرام کہا ہے، جنہوں نے ویٹ کم کرنا ہے وہ 60 گرام نہ لیں، جو مینٹین کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں وہ 135 ٹوٹل پورا کریں، وہ 60 گرام اس طرح ہیں، لیکن ٹوٹل جو ہو گیا باقی آپ اس میں مائنس کر لیں، دوبارہ سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا میسج آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہی ہیں 12 سے 14 گھنٹے کی، تو اس میں پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ پانی نہیں پئیں گے تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ نہیں، پانی نہیں پئیں گے تو ڈرائی فاسٹ ہو جائے گا، فائدہ تو بہت ہوگا، لیکن آپ پانی کہوا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی فکر کی بات نہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کا کوشچن آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کیٹو ڈائٹ کی ہے، کافی ان کا ویٹ بھی کم ہو گیا ہے، اب لو کارب پہ ہیں، اور یہ پہلے بیسیکلی جوڑوں کے پین کی ان کو شکایت تھی، وہ بھی کافی زیادہ کم ہو گئی ہے، لیکن ان کی بون ڈینسٹی کم ہے، لیکن کیٹو ڈائٹ کے بعد وہ اپنے آپ کو کافی فٹ محسوس کر رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ان کا، وہ پوچھنی ہے کہ میرا چہرہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ چہرہ تو ٹھیک ہو جائے گا ایسا تھا، لیکن بون ڈینسٹی کے لیے وٹامن D3 نہیں لیا ہوگا آپ نے، K2 اور D3 یہ ضرور لیں، جیسے میں بتا رہا ہوں 2 لاکھ والے 2 کیپسول لیں، اور پرو جو ہے وہ 1 کیپسول روزانہ لیں، اس سے بون ڈینسٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اوسٹوپروسس عورتوں میں بہت کامن ہے، وہ دودھ پی لیتی ہیں، کیلشیم لے لیتی ہیں، وٹامن D نہیں لیتی، دودھ کیلشیم کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کی بون ڈینسٹی کو، جس سے بہت سے لیکچر میں بنائے ہیں، آپ وہ سن لیں، وٹامن D3 لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا کمنٹ بیسیکلی آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گریجولی کیٹو کی طرف کنورٹ کریں گے تو ہیئر فال نہیں ہوگا، اگر ہم کریش ڈائٹ کریں گے کیٹو کی طرف جانے کے لیے تو اس میں کچھ منرلز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہیئر ہاں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا تجربہ بالکل صحیح، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لو کارب سے کیٹو پہ آئیں، کیٹو سے کارنور پہ آئیں، یہ تدریج، قدرت کا قانون تدریج یاد رکھیں، کس طرح ایک بیج سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، بچہ دیکھیں قطرہ آپ رحم مادر میں ٹپکا دیتے ہیں آپ، اس کے بعد وہ 9 مہینے میں پورا جتا جاتا انسان بن جاتا ہے، پھر بھی 20 سال لگتے ہیں جوان ہونے میں۔ تدریج سے جو کام بھی کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔